بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب بہن بھائیوں کو بنت جمال اسلامک زون میں خوش آمدید۔ آج 3 مختصر احادیث آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اور یہ تینوں احادیث کتاب الادب صحیح بخاری سے ہیں۔ تو آئیے آپ ان احادیث کو سنیے اور پہلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت برآ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 کاموں سے روکا تھا۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں سے روکا تھا۔ سونے کی انگوٹھی سے، یا یوں بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دیبا اور سندس یعنی جو کہ ایک باریک ریشمی کپڑے ہیں، پہننے سے اور ریشمی زین سے۔ عزیز بھائی بہنوں، آپ نے یہ حدیث جانی جس میں ان کاموں سے جن سے روکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بارے میں بتایا گیا اور ان کاموں کے بارے میں بھی جن کا حضور نے حکم دیا۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنا اور جاننا ہوگا اور ان پہ انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث جانتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اصحاب چھینکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے سے دیا اور دوسرے کا نہیں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس شخص نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے اس کا جواب دے دیا، اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے اور جو سنے اس کو یرحمک اللہ سے جواب دینا اسلامی تہذیب میں داخل ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے جانی جس میں آپ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی چھینک کا جواب دیا جس نے الحمدللہ کہا تھا۔ تو الحمدللہ کہنا چاہیے جب بھی کسی انسان کو چھینک آئے تو۔ آئیے اب ہم دوسری حدیث بھی یعنی اس وقت کی آخری حدیث بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے، اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے، لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اسے روکے رکھے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ یہ تھی وہ تینوں احادیث جو آپ کے لیے پیش کی گئیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام احادیث آپ کی زندگیوں میں روشنی بکھیریں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ احادیث کو شیئر کر لیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔